أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا آلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد درود و سلام بآواز بلند صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند جا کر پڑھئے صلی اللہ حضرات اکرامی ماشاءاللہ جتنی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں اگر ایک مرتبہ سب مل کے درود شریف پڑھیں تو لطف ہی آ جائے گا صلی اللہ علیہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کئی میرے ساتھ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں کئی چمک تجھ سے پاتے ہیں لے میرا دل بھی چمکا دے پیار سے ذرا آواز آئے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے بولو میرا دل بھی چمکا دے یہ منکر منافق یہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آواز آنی چاہیے تو زندہ ہے واللہ اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے تو زندہ ہے واللہ اے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے جو نہیں پڑھتا اس وقت تک نہیں پڑھا اب ذرا پڑھ لیں میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی کہیے میرا دل بھی کبھی غوث داتا کے ناموں سے الجھیں کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں یہ کھا کر نیازوں سے الجھیں ایک باری گج کے سارے بولو سبحان اللہ
کبھی غوث پاک کی نیاز 11ویں سے الجھیں، کبھی 6ٹھی سے الجھیں، کبھی مولا علی کی نیاز سے الجھیں، کبھی امام حسن کی نیاز سے الجھیں، کبھی امام حسین کی نیاز سے الجھیں، کبھی امام زین العابدین کی نیاز سے الجھیں، کبھی امام جعفر صادق و موسیٰ قاسم و علی رضا و علی تقیو علی نقی کی نیازوں سے الجھیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کھا کر نیازوں سے الجھیں، آقا تیرا کھائیں تیرے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی ایسے نہیں، ذرا سب کی آواز آئے، میرا دل بھی لائق عزت و احترام و تکریم خطیب اہل سنت برادر محترم مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا علامہ قاری عبدالحبیب الخیری صاحب، فخر السادات حضور قبلہ سید عرفان علی شاہ صاحب، دیگر حضرات علماء کرام جن کے اسماء نام گرامیہ سے میں واقف نہیں، یقیناً سب میرے سر کے تاج ہیں، ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ حضرات گرامی، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند جملے آپ کی گوش گزار کروں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ میری جانب رکھیں گے، اور جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں اگر آپ خوش ہیں اور بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضرات گرامی، ہم جس محفل میں آج حاضر ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل ہے۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے نا، یہ حضور کے میلاد کی محفل ہے، اس محفل کو نسبت ہے مصطفیٰ سے، اس محفل کو نسبت ہے مصطفیٰ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نسبت ایسا رشتہ ہے کہ یہ اسفل کو اعلیٰ بناتی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، یہ اسفل کو اعلیٰ بناتی ہے، یہ کم کو اعلیٰ کر دیتی ہے، یہ چھوٹے کو بڑا کر دیتی ہے، اور یہ کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے، اور یہ نسبت ہی ایسا رشتہ ہے جب نسبت جڑ جائے تو پھر نسبت کو دیکھا جاتا ہے، منسوب کو نہیں، پھر نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو سبحان اللہ بولیں، نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس شے کی نسبت کہاں جا رہی ہے۔ تبھی تو ہم نے دیکھا زمین ساری رب نے بنائی، آسمان رب نے بنائے، پھر زمین میں مختلف حصے بنائے، پھر زمین کے حصوں میں مختلف شہر بسائے، پھر شہروں میں رب نے مختلف بستیاں بسائیں، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھ، رب نے جب قسم کھائی، رب نے جب قسم کھائی تو کس شہر کی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ نہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر سلام پڑھتے ہیں، جو سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ بولو۔ اس طرح ذرا جا کے لا اقسم بہذا البلد۔ اب میرے پاس وقت ہوتا میں اس پر زیادہ بات کرتا، لیکن اتنا سمجھو، اگر اس کو لا نافیہ بنایا جائے تو رب کہے گا لا اقسم بہذا البلد، اور میں شہروں کی قسمیں نہیں کھاتا۔ حبیب الخیری صاحب، رب کہتا ہے اور میری شان نہیں کہ میں شہروں کی قسمیں کھاؤں، اس لیے کہ جس نے محمد جیسا نبی بنایا ہو، جس کی تخلیق میں جناب موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ و زکریا و جناب الیاس و دانیال و ابراہیم و اسماعیل و جناب حضرت شیس و آدم و نوح جیسے پیغمبر ہوں، ارے وہ زمین کی قسم کیوں کھائے گا؟ فرمایا ہاں سونیا، میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا، پر ایک شہر کی قسم مجھے کھانی پڑی ہے۔ سبحان اللہ بولو جی حضور۔ میں آپ کی توجہ لینا چاہوں گا، اور آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔
میں شہر کی قسم خیری صاحب نہیں کھاتا، محبوبہ زمین کی قسم میں رب کھاؤں نہیں، پر ہاں جب میں نے دیکھا اس شہر میں تیرے تلوے لگے ہیں، اے اللہ اس شہر کی قسم تو نے پہلے کیوں نہیں کھائی؟ فرمایا مکہ پہلے بھی تھا، صفا و مروہ پہلے بھی تھے، اس میں مطاف پہلے بھی تھا، اس میں کعبۃ اللہ پہلے بھی تھا، اے اللہ پھر تو نے قسم اب کیوں کھائی؟ فرمایا تاکہ پتا چلے نہ مطاف کی وجہ سے قسم کھائی ہے، نہ صفا و مروہ کی وجہ سے قسم کھائی ہے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھائی ہے، نہ میں نے ملتزم کی وجہ سے قسم کھائی ہے، اور نہ میں نے بیت اللہ کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ انت حلم بہذا البلد کہہ کے بتایا اے مکے کی قسم، مکے کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں رسول اللہ کی وجہ سے کھائی ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ میرا اللہ مدینے کی قسم کھاتا ہے، جنہوں مدینے لے پیارے بولے سبحان اللہ، اور پچھلے بندے بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے پھر سنی کہتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ، ایسے نہیں ذرا دائیں بائیں دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون ابھی تک شرما رہا ہے، اسے کہو میرا بھائی شرمانے کی جگہیں اور بڑی ہیں، شرماؤ تو گالیاں دیتے ہوئے شرماؤ، شرماؤ تو جھوٹ بولتے ہوئے شرماؤ، شرماؤ تو غیبت کرتے ہوئے شرماؤ، شرماؤ تو مصطفیٰ کی اور آل مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ کی گستاخیاں کرتے شرماؤ، اور نبی کے مدینے کی بات کرو شرما کے نہیں بلکہ سینہ تان کے بولو مدینہ مدینہ۔ پیار سے ذرا ادھر ادھر دیکھ کر کے جو دائیں بائیں نہیں پڑتا اسے ذرا یوں ہلا کر کے کہو جاگ، اب تو مدینہ کا ذکر آیا ہے، مدینہ حضرات گرامی ذرا توجہ سے سننا ہے، چونکہ میں نے نسبت کو بیان کرنا ہے۔ نبی کے قدم شہر میں لگے، نبی کے قدم شہر میں لگے، نبی کے قدم شہر میں لگے، مکے کے شہر مکے میں نبی کے قدم لگے، رب نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے جملے بتاتے ہیں، اور مکہ اپنی شان نہیں رکھتا، مدینے کی بھی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اگرچہ رب نے اس وقت قسم تو مکے کی کھائی تھی، لیکن جب مصطفیٰ مدینے میں آ گئے اب رب مکے کی نہیں بلکہ مدینہ کی قسم اٹھا، تو پھر مجھے کہنے دو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، کہیے ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ۔ ابتدان مجھے یہ جملہ کہنے دو، ابتدان میں مجھے یہ جملہ کہنے دو، یہ سارے سنی بیٹھے ہیں، حبیب الخیری صاحب ہم سب سنی بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جانو دل سے ہے، توجہ توجہ، ہمیں جانو دل سے ہے، اچھی بولو، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ۔ ہمیں پوچھو مدینے کی شان کیوں ہے، ہم کہیں گے اس لیے مدینے میں مصطفیٰ کے تلوے لگے ہیں، مدینے میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، مدینے میں مصطفیٰ کی خوشبو ہے، مدینے میں مصطفیٰ چلے، مدینے میں مصطفیٰ پھرتے رہے۔ آج مصطفیٰ مدینے میں ہیں اور ہم سے پوچھ اگر ہم جس شہر میں نبی چلے، نبی کے قدم لگے، اگر اس شہر سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور جس علی میں، حسن میں، حسین میں نبی کا خون،
नारे हैदरी। जिस हसन में नबी का खून दौड़े, जिस हुसैन में नबी का खून दौड़े, जिस अली को नबी कहे अली जिस्मों का जिस्मी लहमों का, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। और मैं इब्तिदान ये अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर हम मौला कायनात अली उल मुर्तजा से प्यार करते हैं, सैयदा ज़हरा से प्यार करते हैं, हसन हुसैन से प्यार करते हैं, और मदीने से हम इसलिए प्यार करते हैं कि मदीने में मुस्तफ़ा के कदम लगे, और नबी के सहाबा वो हैं जहां कदम नहीं मुस्तफ़ा के हाथ लगे हैं। अब सुन इस निस्बत की बात कि मेरे नबी से जिसकी जितनी क्लोज निस्बत, मेरे नबी से जिसकी जितनी क्लोज निस्बत, उसकी उतनी बड़ी अजमत। अगर समझ आई तो सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी से जिसकी जितनी क्लोज निस्बत, उसकी उतनी बड़ी अजमत। काजी इयाज़ मालिकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब अश्शिफा के अंदर लिखते हैं, मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है, इसी को तर्जुम मुहद्दिसीन ने लिखा, तवज्जो है, वो लिखते हैं मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक जिस्म के साथ जो कफन शरीफ मस हो रहा है, उस मुबारक कपड़े के साथ हुजूर की तुरबत मुबारक का जो हिस्सा टच हो रहा है, उसकी अजमत बयान करने पे आए। काजी इयाज़ ने भी लिखा, मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, इसकी अजमत क्या है जो डायरेक्ट हुजूर के जिस्म से नहीं, जिस्म से लगे हुए कपड़े को जो मट्टी छू रही है, काजी इयाज़ कहते हैं वो काबे से अफजल है, वो काबे से, वो काबे से, वो जन्नत से, बोल बोल बोल, वो जन्नत से। अगला जुमला बोलूंगा सुन्नी की तबीयत मचल जाएगी। काजी इयाज़ कहते हैं काबे से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। हाँ हाँ, वो मट्टी तो रब के अर्श से भी अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो मट्टी रब के अर्श से भी, बोलो बोलो, कौन सी मट्टी? जो हुजूर के मुबारक जिस्म के साथ लगे हुए कपड़े को छू रही है। अब फिर जुमला आया है सुन्नी, गौर से सुनना, अगर कपड़े के साथ मस होने वाली मट्टी अर्श से बुलंद है, तो जिस हुसैन के लबों पे मुस्तफा के लब लगे हैं, जिस हसन को मुस्तफा ने चूमा हो, जिस अली को मुस्तफा ने कंधों पे बिठाया हो, जिस सिद्दीक के कंधों पे मुस्तफा बैठे, लो जी अब जरा सुनना, अब्दुल हबीब अल खैरी साहब, हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मेरे नबी की निस्बत, मेरे नबी के साथ अगर कोई शय टच हो जाए, उसको मुकाम क्या मिलता है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने बड़ा जबरदस्त फतह मक्का के हवाले से जो बाब लिखा है, उसमें लिखते हैं कि मौला जब मेरे नबी मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हुए, मेरे नबी फातिहाना शान से जब मक्के में दाखिल हुए, बुत गिराने लगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मेरे नबी की विलादत होने लगी। अगर आप ज़ौक़ का इज़हार करेंगे तो मैं थोड़ा सा मिलाद भी आपको सुना दूंगा। पिछले बंदे भी बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की विलादत होने लगी। मेरे नबी के दादा हुजूर हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, लोगो मैं काबतुल्लाह में हूँ, मैं काबतुल्लाह के अंदर हूँ, हतीम के पास में सोया हुआ हूँ। अचानक मैंने देखा आधी रात का वक्त हुआ, काबा आमना के हुजरे की जानिब सजदा कर रहा है।
हुजरा है आमिना की जानिब झुक रहा है। फिर फरमाते हैं कि ये काबा खड़ा हो गया, फिर झुका, फिर खड़ा हुआ, फिर झुका, फिर खड़ा हुआ। अल्लामा हल्बी फरमाते हैं और 3 दिनों तक काबा झूमता रहा। खैरी साहब, अगरचे ये जुमला आपने मुझसे पहले 2 मरतबा सुना है, लेकिन यहां मैं फिर बोलूंगा, और ये काबा झूमता है। सैयदी आला हजरत बोले कि जिसके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, उन बहों की लताफत पेला। जाने रहमत लाखों सा। लो जी, ये काबा झूमता रहा 3 दिनों तक। क्यों झूमता रहा? इसलिए काबे को इल्म था मेरे गिर्द चक्कर लगाने वाला, मेरा तवाफ करने वाला, मेरे गिर्द चक्कर लगाने वाला, वो तो गुनाहों से पाक हो जाता है। ये काबा सोच रहा था दुनिया तो मेरे गिर्द चक्कर लगा के पाक हो जाती है, पर मेरे अंदर बुत पड़े हैं। उधर मुस्तफा दुनिया में आए, काबा झूमने लग गया, बुत औंधे गिर पड़े। अंदर से आवाज आई, वलिदल मुस्तफा अल मुख्तार अल्लज़ी तुहलिक बियदिहिल कुफ्फार। और काबा झूम के कहता है, आज तक दुनिया को मैं पाक करता रहा, आज मुझे पाक करने वाला। लो जी, फिर सुनो, काबा कहता है मुझे पाक करने वाला आ गया। अब यही काबा है, फतेह मक्का है। मेरे आका फातिहाना अंदाज में काबे के अंदर दाखिल हुए, बुत गिराने लगे, बुत गिराने लगे, बुत गिराने लगे। निस्बत बता रहा हूं कि हुजूर के साथ ताल्लुक हो जाए तो क्या होता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जब हुजूर बुत गिराने लगे, हुजूर ने बुतों को हाथ नहीं लगाया। इस जुमले को ध्यान में रखना, बुतों को हुजूर ने हाथ नहीं लगाया। एक रिवायत में यूं है कि हुजूर इशारा करते, बुत गिर जाते, इशारा करते, बुत गिर जाते, इशारा करते, बुत गिर जाते। दूसरी रिवायत यूं है, बल्कि इसी का अगला हिस्सा, एक बुत ऊंचा पड़ा है, मेरे नबी ने लुत्फ आ गया है। मेरे मौला का नाम आपने लिया, हमें सुकून आ गया। मैं कहता हूं जितनी देर हो गई है ना, हमारी सारी थकावट उतर गई है। तवज्जो से, मेरे नबी ने ऊपर जो बुत पड़ा है, अली काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से, हजरत ने मुस्कुरा के, हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली अली। ये बुत गिराना है, तवज्जो रखनी। अली, ये बुत गिराना है। मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, हुजूर आप मेरे कंधों पे सवार हो जाइए, इस बुत को आप गिराएं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, इसमें हिकमत कुछ और कार फरमा है, इसमें हिकमत कुछ और कार फरमा है। या रसूल अल्लाह, वो क्या? फरमाया तू मेरे कंधों पे आ, अली तुम मेरे कंधों पे आ, इस बुत को तू गिरा। हाय 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 हाय, अली तू मेरे कंधों पे आ,
اس بت کو میرے کندھوں پہ بیٹھ کے تو گرا. جملہ سن میرا توجہ سے. مولا علی مصطفیٰ پہ کندھوں پہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے. مولا علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے. پھر ہجرت کی راہ, پھر ہجرت کی رات جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ مصطفیٰ کتنے پیارے لگتے. یہ ادا بھی شان والی ہے, وہ ادا بھی شان والی ہے. لو جی, مولا کائنات میرے آقا کے مبارک کندھوں پہ. حضرت علی فرماتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا علی کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور حال کیا ہے؟ میرے سر نے تو عرش کی ساق کو چھو لیا ہے. حضور ادھر ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یہ چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں, ادھر ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یہ چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا علی کیسا محسوس کر رہا ہے؟ علی کیسا محسوس کر رہا ہے؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں حضور بڑا لطف آ رہا ہے, کار خدا میں مشغول ہوں, کار خدا سے انجام دے رہا ہوں. اب سن, میرے نبی نے فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ حضور کار حق کر رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا اوے تو کار حق کر رہا ہے, میں نے دوبارہ حق اٹھایا ہوا ہے. یہ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جملے ہیں. گاج کے بولو سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات سنو. اب اگر آپ مجھ سے کہو علی کتنے بلند ہیں, میں نے کہا یار مجھے اور کوئی نہیں پتا کتنے بلند ہیں, پر مجھے اتنا پتا کہ جس کا نام ہی علی ہو, جس کا اچھی بولو. ہوئے 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 ہوئے, ایک جملہ اور آیا شاہ جی, پہلی باری بولنے لگا لیکن دونوں لطف نہ آئے تو گل کرے ہو. بندہ چھوٹا پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا. یہ پہلے دن آیا تو علی ہے. یہ آیا تو اچھا سن, نام رکھا مصطفیٰ نے علی, ٹھیک ہے. میرے نبی وہ ہیں, زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے, دل میں سوچ لیں. زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے, حضور دل میں سوچ لیں, رب وہ بات پوری کرتا ہے. اب سوچ میرے نبی نے مولا علی کو کتنی مرتبہ علی کہہ تو جب نبی نے علی کہا ہوگا علی اور بلند ہوا ہوگا, پھر نبی نے علی کہا علی اور بلند ہوا, پھر نبی نے علی کہا علی اور بلند ہوا, پھر نبی نے علی کہا علی اور بلند ہوا, پھر علی گیا کعبے میں, مصطفیٰ ہے کعبے میں, کعبے میں مصطفیٰ, مصطفیٰ پہ کندھوں پہ علی. اب ایک اور جملہ سن, میرے نبی کے مبارک شانے پہ علی آیا. حال یہ ہے عرش کے پائے کو میرا سر چھو گیا. ادھر ہاتھ کرو تو وہ عرش سامنے میرے ہاتھ میں آتا ہے, ادھر ہاتھ کرو تو وہ سامنے آتا ہے, اور بالکل عرش کے اوپر دیکھ رہا ہوں, نیچے دیکھوں تو تحت سرا کو دیکھ رہا ہوں. جملہ میرا سن, اگر علی نبی کے کندھوں پہ آ کر جے تو سانو نہیں سمجھ آئی تو میں گفتگو ختم کرنا تھا, جے سمجھ آئی تو سبحان اللہ بولو. اگر جملہ میرا سن, اگر علی میرے مولا علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ آ کر اتنا مقام پالیں کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کر مصطفیٰ سے نور لے کر عرش کو دیکھ بھی لیں, عرش تک ہاتھ بھی چلا جائے, عرش کو دیکھ بھی لیں,
عرش تک ہاتھ بھی چلا جائے. اب سن، اگر علی کی یہ طاقت ہے کہ کعبے میں بیٹھ کر عرش کو چھو سکتا ہے تو پھر نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسی لیے پھر سنی کہتا ہے کہ تسی ہو یا رسول اللہ، تسی ہو حاضر و ناظر، آقا میرے بل بھی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے. مصیبت وچ میں پکارا یا رسول اللہ. کہیے ذرا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ. لو ذرا پھر آتے ہیں. مولا کائنات نے ادھر بت توڑا گرایا نیچے، اپنے ہاتھ سے نیچے مارا، چکنا چور ہو گیا بت. ادھر بت ٹوٹا، ادھر مولا کائنات نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً چھلانگ لگا کر کے نیچے آئے. اس لیے کہ نبی کا ادب ملحوظ تھا، نبی کا پیار ملحوظ تھا، نبی کی تکریم و عزت ملحوظ تھی. بس جو کام کرنے آیا تھا وہ ہو گیا، اب نیچے اتر جاؤں. ادھر مولا کائنات نے حضور کے مبارک شانوں سے نیچے چھلانگ لگائی. چھلانگ لگا کر ادھر مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ادھر مسکراتے جاتے ہیں، مسکراتے. میرے نبی نے فرمایا علی تیرے مسکرانے کی وجہ کیا؟ توجہ، جملہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا قیمتی ہے، اس کو ذرا اپنے پلے باندھنا ہے. میرے نبی نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی بلندی سے آیا ہوں. حضور اتنی بلندی سے آیا ہوں لیکن مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہے. اتنی بلندی سے. اب جو میں چونکہ اگر میں اس پہ بات کرتا رہوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. خیری صاحب جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی بتوں کو اپنے ہاتھ سے گرانا چاہتے تھے، پر رب نے فرمایا نہ، انہیں ہاتھ نہیں لگانا. اور کسی کو نہیں سمجھ آئے گی لیکن علماء سمجھ گئے ہیں. حضرات کی توجہ چاہوں گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں محبوب انہیں ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. رب نے مشرکوں سے کہا تھا تم بھی اور جنہیں رب کے مقابلے میں پوچھتے ہو یعنی بت، یہ قیامت والے دن دوزخ میں جائیں گے. محبوبہ توجہ، محبوبہ بتوں کو ہاتھ نہیں لگانا. میں نے فیصلہ کیا ہے انہیں دوزخ میں ڈالوں گا. اگر تیرا ہاتھ لگ گیا محبوبہ، اگر تیرا ہاتھ انہیں لگ گیا پھر یہ دوزخ جلیں گے نہیں. میری تقریر پوری ہو گئی. محبوب اگر تیرا ہاتھ بتوں کو لگ جائے یہ دوزخ میں نہیں جلیں گے. لو ایک روایت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، سنا دوں اگر سبحان اللہ کی آواز آئے تو. سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی نا. اللہ اکبر. محدث دہلوی فرماتے ہیں گرمیوں کا دن ہے، دن کا وقت ہے. میرے آقا مسجد نبوی سے یا کہیں سے تشریف لائے سیدہ زہرا کے گھر میں. تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑا نہیں تھکے. سارے نہیں تھکے ہو تو پھر سبحان اللہ بولو نا. میرے مصطفیٰ تشریف لائے، سیدہ زہرا پاک
روٹیاں پکا پکا کے تندور کے ساتھ لگا رہی ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، سیدہ تندور کے ساتھ لگا رہی ہیں، کچھ روٹیاں تندور کے ساتھ لگی ہیں، اتنے میں میرے مصطفیٰ آئے، ایک روٹی میرے آقا نے اٹھائی اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے تندور کے ساتھ لگا کر کے حضور اندر چلے گئے، کافی دیر گزر گئی، سیدہ زہرا آئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا ہے نبی اللہ میں نے عجیب معاملہ یہ دیکھا ہے کہ روٹیاں میں بھی پکا رہی تھی، ایک روٹی آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے لگا کر کے تندور میں لگائی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے وہ جتنی روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ ساری کی ساری پک گئی ہیں، لیکن جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ ابھی تک اسی طرح نرم ہونا۔ یا رسول اللہ اس کی تری میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی وہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، وہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور یہی تو گویا میرے نبی شاید یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہوں گے۔ اوے لوگوں سنو، اگر روٹی سے میرا ہاتھ لگ جائے، روٹی سے میرا ہاتھ لگ جائے، روٹی سے میرا ہاتھ لگ جائے، دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ اگر روٹی سے میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ اور پھر دیکھ ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کتنی مرتبہ آیا، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کتنی مرتبہ آیا ہوگا، عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کتنی مرتبہ آیا ہوگا، طلحہ زبیر سعد و سعید کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہوگا۔ اور پھر اگلا جملہ مجھے کہنے دے، اگر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آئے، اگر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آئے، اگر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آئے، اگر دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی تو جن میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو، تو میرے نبی کی نسبت اتنی بڑی چیز ہے۔ میرا ذوق آ گیا ایک شعر پڑھنے پہ، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پڑھوں، تسی خوش ہو وہ نہ ہو شاہ صاحب خوش ہو جان گے کہ حضور کی نسبت جب اتنی بڑی ہے نا تو پھر ہم حضور سے نسبت کیوں نہ جوڑیں؟ تو پھر اسی آندے ہیں کہ پانی کو سردہ پیندے ہو، آئے پانی کو سردہ پیندے ہو، تو سنال تالا یا لج پال سدی دے ہو، کہہ دو لجپا، بولو بولو لجپا، ایک باری سارے کہہ دو کہ لجپال تو سنال تالا یا لجپا صدی دے ہائے ہاتھ گورے جے تو سن سبحان اللہ نہ آکی تے گل مک جانی ہے، جے اچھی سبحان اللہ آکی نے تے تھوڑی جی اور تقریر کر سا۔ ہائے ہاتھ گورے گورے نے اکھیاں ماساق دیاں والفجر دے دو والفجر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب پھر بولو گے کہ ہاتھ کو بولو ہاتھ گورے گورے میں اکھیاں ماساق دیاں والفجر دے ڈورے نے بل
فرمایا محبوبہ ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر تو نے انہیں ہاتھ لگا لیا پھر انہیں دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، اس لیے علی انہیں تو گرا، میرے نبی نے ہاتھ نہ لگایا۔ اب میرا جملہ سن، اگر نبی کا ہاتھ بتوں کو لگ جائے، اگر نبی کا ہاتھ بتوں کو لگ جائے، رب انہیں دوزخ میں جلتا نہیں، رب انہیں دوزخ میں نہیں ڈالتا، اور پھر نبی کے غلاموں کو وہ کیسے دوزخ میں ڈالے گا؟ یہ میرے نبی کی نسبت کا کمال ہے۔ ایک نسبت اور سنو، حضرت انس فرماتے ہیں، آپ نے نا حضرت انس نے صحابہ کی دعوت کی اپنے گھر میں حضور کی وصال کے بعد، دعوت ہو گئی، دسترخوان لگ گیا، دسترخوان تھا کچھ میلا، حضرت جابر نے دیکھا دسترخوان میلا ہے، اٹھا کے نا تندور میں آگ جل رہی تھی، آگ میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکالا، جتنے وہاں صحاب موجود تھے دیکھ کے حیران ہو گئے، اور جب تندور میں ڈالا تھا تو میلا تھا، نکالا، جب نکالا، توجہ رکھنا، جب نکالا میل جل گئی، جب نکالا رومال کو، اس دسترخوان کو، میل جل گئی، دسترخوان اجلا صاف ستھرا، پوچھا جناب انس سے، ہے جناب انس، ہاں یہ آپ نے اس کو کیوں ڈالا تندور میں؟ کہا دھونے کے لیے۔ جی ہم تو دھوتے ہیں پانی سے، صابن سے، جو اس وقت دھونے کی چیزیں تھی، یہ کیا ہے؟ کہا او تم دھوتے ہوگے، یہ عام دسترخوان نہیں ہے، اس سے ایک دن مصطفیٰ نے ہاتھ صاف کیے تھے، اس سے ایک دن مصطفیٰ نے ہاتھ صاف کیے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد پھر ہم نے اسے پانی سے کبھی نہیں دھویا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن چیزوں پر نبی کا ہاتھ یا نبی کا چہرہ مس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، تو میرے نبی کے ساتھ شہر کی نسبت ہو جائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر زمین مٹی کی نسبت حضور سے ہو جائے، اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے، تو پھر خود دیکھ نبی کے صحابہ سے رب کتنا پیار کرتا ہوگا، نبی کی آل سے رب کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ہم بھی اپنے آقا سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، چلو آقا کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، آقا کا زمانہ ظاہری تو ہم نے نہیں پایا، لیکن سن، یہ زمانہ بھی میرے نبی کا زمانہ ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ چونکہ یہ بات تقریر میری اینڈ ہو گئی تھی، لیکن یہ بات کرنی ضروری ہے، یہ زمانہ بھی، بولو، یہ زمانہ بھی میرے نبی کا زمانہ ختم ہو تو کوئی کمی نہ آئے نا۔ کوئی مرزا کا دیانی تو تب آئے جب میرے نبی کا زمانہ ختم ہو جائے، اور میرے نبی کا زمانہ، توجہ، میرے نبی کا زمانہ جناب عیسیٰ آ کر ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے، جی آپ نے خود کہہ دیا ہے نا کہ اگر عیسیٰ کے آنے سے حضور کا زمانہ ختم نہیں ہوتا تو مرزا قادیانی کے آنے سے ختم کب ہوگا؟ تو میں کہوں گا جی یہی تو تجھے بتا رہا ہوں، اور پاگل، جناب عیسیٰ رب کے نبی ہیں، لیکن جب دوبارہ آئیں گے نا، ایک جملہ ختم نبوت کے حوالے سے کہوں گا، جب دوبارہ آئیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میں کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نبی ہوں، کہیں گے میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ یہاں تک کہ جناب حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، آپ نزول فرمائیں گے، حضرت امام مہدی نماز کے لیے تیار ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی دیکھیں گے جناب عیسیٰ آئے ہیں، آپ مصلی سے پیچھے ہٹیں گے اور جناب عیسیٰ کو آگے کریں گے، جناب عیسیٰ امام مہدی کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر کے بتائیں گے، مہدی
آج امامت عیسیٰ نہیں مہدی کرے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے اور عیسیٰ نبیوں کے نہیں محمد کا امتی بن کے آیا ہے۔ جناب عیسیٰ حضور کے امتی بن کے کیوں رہیں گے؟ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو کوئی ایسی جگہ نظر ہی نہیں آئے گی جہاں حضور کی نبوت کا سکہ نہ چلتا ہو۔ جناب عیسیٰ کو کوئی ایسا مقام نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اگر وہ مدینے میں کہے کہ میں رسول ہوں، وہ کہیں گے نہیں، رسول تو مصطفیٰ ہے۔ اگر وہ کہیں مکے میں جا کے مجھے رسول مانو، وہ کہیں گے رسول مصطفیٰ ہیں۔ کہیں بھی جائیں ایک ہی جواب آئے گا، ہمارے نبی۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے تیرے نے۔ پڑھ سو سارے، جے نہ پڑھو تو میں نہ پڑھدا، جے تسی سارے پڑھو تو پھر پڑھ لئیے۔ پڑھو گے سارے؟ پھر میرے ساتھ بولو، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، سب بولو، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ بس اپنے آقا سے تعلق جوڑ لو، حضور سے رشتہ پکا جوڑ لو، کیونکہ میرے نبی کی نسبت وہ نسبت ہے جو ایک مٹی کو نسبت مصطفیٰ کی مل جائے تو اسے اوج ثریا پہ پہنچا دیتی ہے، اسے رب کے عرش سے بلند کر دیتی ہے۔ اگر یہ غلام اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت بسا کے نبی کو سب نبیوں کا امام مان کے محبت کرے گا، رب اس سے کتنا پیار کرے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔